ویلکم بیک ناظرین آفٹر دی بریک. بچوں سے کرتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری. اویس آپ مجھے بتاؤ اب تک آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں یا اس رمضان پہلی دفعہ آپ روزے رکھ رہے ہو؟ اس سے پہلے پچھلے رمضان میں نے 15 رکھے ہیں اور ایک شب بارات کا رکھا ہے. اچھا, شب بارات کا بھی روزہ رکھا تھا اسی سال؟ ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ نے جب پہلا روزہ رکھا تھا تو آپ کو یاد ہے تب آپ کے گھر میں کیا ماحول تھا؟ آپ کی امی نے آپ کو کیسے اپریشیٹ کیا تھا؟ کیا سین تھا آپ کے گھر پہ تب؟ یاد ہے کچھ آپ کو؟ نہیں یاد؟ بس آپ نے ایسے ہی, آپ کو زبردستی امی نے روزہ رکھوایا تھا یا آپ نے خود زبردستی کہا تھا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے مجھے رکھوائیں؟ خود کہا تھا. خود شوق تھا. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا, آپ مجھے بتاؤ بیٹا, آپ کو تینوں اشروں کے نام یاد ہے رمضان المبارک کے؟ جو تین اشر کیا ہے جلدی سے بتا دو. آپ نے نا آپ بتانا ہے, وہ جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے, آپ نے ان بچوں کو بتانا ہے کہ رمضان المبارک کے تین اشرے ہیں اور وہ کون سے اشرے ہیں. رحمت, وہاں پہ دیکھ کے بتا دیں. رحمت, مغفرت, بخشش. اچھا, سب سے پہلے رحمت کا اشرہ ہے, دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا دوزخ سے نجات پانا. ہاں, دوزخ سے نجات کا اشرہ ہے. اچھا, ابھی اویس جو ہے نا وہ ہمیں نعت سنانا چاہ رہے ہیں, تو اب ہم سنتے ہیں اویس سے ایک چھوٹی سی نعت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن, دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن, روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے, زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے, یا محمد محمد میں کہتا رہا. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئے, آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئے. دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن, روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے. ماشاءاللہ, بچے تو کافی ٹیلنٹڈ ہیں. چلے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد کیا. سب سے پہلے تو وقار, آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے اپنی زندگی کا کیا مقصد بنایا ہوا ہے, کہ پڑھ کے بڑے ہو کے آپ نے کیا بننا ہے؟ میں نے پڑھ کے بڑا ہو کے انجینئر بننا ہے. انجینئر بننا ہے, ویری گڈ. اور آپ نے؟ آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے. اور اویس نے؟ فوجی آفیسر. اویس نے آرمی میں جانا ہے اور فوجی آفیسر بننا ہے. ویری گڈ, دیٹس ویری بریلینٹ. ناظرین, ہمیں دوسروں کی مدد اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے, اور جو شخص اپنے کسی انسان کی دنیاوی حالت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل آسان فرماتا ہے, اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرماتا ہے. ناظرین, اسی لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی. ایک تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے اور یہ ہماری سوسائٹی کو ہولڈ کرنے میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے, اور بچوں سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو رمضان کی کون سی چیز سب سے اچھی لگتی ہے؟ رمضان میں جب ہم افطاری کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا بھی کھا لیں تو ہم کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا, کیونکہ اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی افطاری کے کھانے میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور تھوڑا سا بھی ہم کھا لیں تو پیٹ بھر جاتا ہے. بالکل, اور افطاری کے وقت یہ چیز تو میں نے بھی فیل کی ہے اور بہت زیادہ یہ بات محسوس کی ہے کہ جب افطاری کے وقت ہم تھوڑا سا بھی کچھ کھا لیں تو اس میں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے, ہماری بھوک جو ہے وہ مر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا روزہ ہے اور آپ نے بھول کر کچھ کھا لیا اور آپ کو یاد ہے او میرا تو روزہ ہے؟ ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ جی, ایک دو دفعہ ہوا ہے.
مطلب کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ ایک دفعہ پانی پی لیا اور ایک دفعہ فریج سے نکال کے انگور تھوڑے سے کھا لیے. اس کے کھول کے انگور کھا لیے. واہ بھائی. پھر اس کے بعد یاد آیا کہ میرا روزہ ہے تو اسی وقت پھر میں نے اللہم انی صائم پڑھ لیا. صحیح, ویری گڈ. ناظرین, جب کوئی روزے دار بھول کر کچھ کھا لیتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ رب العزت ہی اس کو کھلا رہا ہوتا ہے, اور بھول چوک کر اگر کوئی شخص روزے میں کچھ کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, بالکل وہ قائم ہی رہتا ہے. اچھا مبین, آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ کو روزے سے کیا سبق ملتا ہے؟ آپ روزے رکھتے ہو, آج کل بھی رکھ رہے ہو اتنی گرمی میں بھی, تو آپ کو روزے سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ روزے سے ہم ایک روزہ رکھتے ہیں, پھر اسے جذبہ ہمارا بڑھتا ہے کہ کب رکھ رہے ہیں, کب رکھتے ہیں, اس طرح ہم روزے پورے کرتے. اچھا, روزے رکھنے کا مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. ہمارے دوست بھی ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں, یہ بھی ہوا یہ. اچھا, پھر ہم یہ بتاتے ہیں, مطلب ایک کمپٹیشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, ہمیں بتاتے ہیں جی تم نے 12 روزے رکھے, میں نے 15 روزے رکھے, میں جیت گیا. ہاں ٹھیک ہے. اور روزے سے آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کو سبق حاصل ہوتا ہے؟ وقار آپ بتائیں. روزے سے بہت سبق حاصل ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتے ہیں. بس یعنی سبق کیا حاصل ہوتا ہے نا, یہ بتائیں. روزے میں ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں, یہ بتاؤ نا. یہ صبر کرنا, اور ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا. صحیح. اور اس کے بعد ہم نماز کو قائم کر لیتے ہیں. صحیح, رمضان میں نماز قائم کرنے کی عادت ہو جاتی ہے, کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ بند کر دیا گیا ہوتا ہے, اور پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو ہمیں نماز پڑھنے سے, ہمیں عبادت کرنے سے روک رہی ہو. پھر سب بچے جو ہیں, آپ لوگ سارے بچے نماز پڑھتے ہو 5 وقت کی؟ جی ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ہاسٹل میں رہتے ہو یہاں پہ گھر والوں سے دور, آپ کو سب سے زیادہ گھر والے کس وقت یاد آتے ہیں؟ جب افطاری کرتے ہیں. کیوں, کس لیے یاد آتے ہیں سب سے زیادہ؟ گھر میں اکٹھے ہوتے تھے اور ادھر علیحدہ ہوتے ہیں گھر والوں سے, اس وجہ سے. اچھا, گھر والے یاد آتے ہیں افطاری کے وقت. اور آپ کو؟ افطاری کے ٹائم یاد آتے ہیں, کہتے ہیں اس ٹائم ان کے ساتھ افطار کرتے نہیں, آج ان سے لا دے ادھر. ناظرین, ہمارے پروگرام میں وقار موجود ہیں, اور وقار ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں, تو چلیں اب ہم سنتے ہیں وقار سے تلاوت قرآن مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. وقار, آپ نے کیا حفظ کیا ہوا ہے؟ نہیں, لیکن پھر بھی آپ کی تجوید اور آپ کے مخارج ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں, تو کہاں سے سیکھا آپ نے؟ ادھر پہلے اسکول میں کمپٹیشن ہوتا تھا, مقابلے ہوتے تھے. اچھا, آپ کی رات کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے؟ ٹھیک. تو اب تک کتنے کمپٹیشن آپ نے ون کیے ہیں؟ 4-5 کیے ہیں. صحیح. اچھا, بس آپ کمپٹیشن کرنے کی وجہ سے ہی آپ کو تلاوت قرآن پاک آ گئی, ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا بچوں, ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو جانے سے پہلے جو بچے آپ کو سن رہے ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہو گے رمضان کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے؟ ایک لائن سارے بچے بول دو. روزے کے دوران جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور روزے کے دوران کسی کی چگلی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا, روزے کے دوران جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور کسی کی چگلی اور غیبت نہیں کرنی چاہیے. اچھا مبین, آپ کیا کہنا چاہو گے؟ روزے کے ٹائم گالی گلوچ کسی کو نہیں کرنا, گالی گلوچ کسی کو نہ کریں, اور نہ ہی کوئی فضول باتیں کریں, اور نہ ہی کوئی فضول باتیں کریں. ٹھیک ہے. اور وقار, آپ کیا کہنا چاہو گے؟ روزہ پورے اہتمام سے رکھنا چاہیے, اور روزے کے دوران فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے, جس سے دوسرا ہمارا دوست تنگ ہو, یا اس کے ہمارا اگر روزہ نہ ہو تو ہم اس کے سامنے کھا رہے ہوں, یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل ناظرین, رمضان المبارک میں اگر ہم نے خود روزہ نہیں رکھا تو ہمیں دوسروں کے روزے رکھے ہوئے کا خیال رکھنا چاہیے, اور روزے کا تقدس بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو برائے مہربانی روزے داروں کے سامنے آپ کچھ بھی کھانے پینے سے اجتناب کریں.
اور ناظرین، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ابر باری برس رہی ہے، بن مانگے ہی عطائیں ہیں. ابر باری برس رہی ہے، بن مانگے ہی عطائیں ہیں. یہ وعدہ رب محمد کا ہے، مقبول تمہاری دعائیں ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ملیں گے پھر، تب تک کے لیے دیجیے اپنی میزبان سدرہ جبین کو اجازت. اللہ حافظ. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم.